أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلک و صحابک یا خاتم النبیین. اب آپ عزیز وقار گزارش یہ ہے کہ آپ تھوڑی جو ہے نا وہ جگہ آگے بنا لیں. آپ کے کندھوں سے گزر کر دوست آ رہے ہیں، تھوڑا قریب آ جائیں، ساری جگہ خالی بھی ہے تو جو پیچھے کھڑے ہیں انہیں بیٹھنے کی بھی جگہ مل جائے گی. تھوڑا آگے آ جائیں گے تو آسانی ہو جائے گی آپ کو بھی. ایک بار درود پاک پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. آپ نے بھی سن لیا ہے، تھوڑا قریب آ جائیں. میں نام لے کے مخاطب کروں گا تو پھر پتہ چلے گا کہ بھئی ہمیں جانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے. تو قریب آ جائیں تھوڑا. تو بعد حمد والصلاة فی عظمت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عزت مآب معزز و محتشم ثناخان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوستان مکرم، حاضرین محفل اور صاحب دعوت برادران، دعا ہے کہ اللہ کریم حاجی مقبول امن مرحوم دی بخشش فرمائے اور جتنے حاضرین آئے اللہ کریم آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے. اس گھر کے اندر اپنی برکتہ فرمائے. دوستان مکرم، روح کائنات اتے اللہ رب العزت نے انسان نو او شان عطا کیتی ہے جو اللہ رب العزت نے کسی اور مخلوق نو نہیں دیتی. اور انسانیت دا کمال نبوت نو بنایا. نبیاں نو اللہ نے انسانیت دا عروج بنایا اور نبیاں وچوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو وراء الورا شانہ عطا کر کے اپنا حبیب بنایا، اپنا محبوب بنایا. اس محبوب نے اپنی زندگی اندر رب نے محبوب اپنے نبی نو بنایا اور رب دے نبی نے اپنا محبوب امام حسین نو بنایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے محبوب اور اللہ اپنے نبی دا حبیب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حبیب حضرت امام حسین. اور خود میرے محبوب نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین وچوں ہاں. اور فرمایا حسین میرے وچوں ہے. یہ سمجھتا آ گئی کہ نانا دوترا نانے وچوں تخلیق ہے لیکن نانا دوترے وچوں ہے، نواسے وچوں ہے. کیویں پتہ چل لیا؟ تو میدان کربلا تو قیامت تک سیدنا امام حسین دے ذکر نال نبی پاک دا ذکر سمجھانا ہوا سمجھ آئے گی. اس دن میدان کربلا بپا ہویا. اب آپ زیوکار اس دن طے ہو گئے. کافر اور مسلمان نہیں تو جنگ ہی ختم ہو گئی. حسینی اور یزیدیاں دے ٹولے بن گئے اور سیدنا امام حسین اس مقام تے کھڑے ہوئے اور پیغام کربلا ملا. فکر امام حسین کیا ہے؟ آج نوجوان سوال کر دے کہ حضرت امام حسین کیوں شہید ہوئے؟ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی بیٹھا 10 دن پورے ایکٹروں نو بٹھا کے ٹی ویاں تے ساڈی قوم نو پڑھایا گیا کہ صحابہ کرام امام حسین دے نال نہیں نکلے.
صحابہ کرام امام حسین کا ساتھ نہیں دیتا، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسا خیال اور شک دلاں وچ پیدا کر کے صحابہ کرام دی توہین کرن دا کوئی حق نہیں۔ بیٹا یہ جو بار بار آواز آ رہی تھوڑی کم ہو جائے گی تاکہ سمجھ آئے، تھوڑی کم کر دیں، ایکو لائٹ چلنے دیں ہلکی سی تاکہ سمجھ آئے، درد نہ ہو، بار بار آواز وہ میری نقل نہ اتارے، میری سادہ آواز سمجھدار آنے والی رہے۔ صحابہ کرام حضرت امام حسین دے نال نہیں سن تو سیدنا امام حسین علیہ السلام دے نال صحابہ دا نہ آنا اس گل تو ظاہر کرتا ہے کہ صحابہ نبی پاک دے غلام ہو کے نبی پاک دے نواسے نو تنہا چھڑ دیتا۔ یہ سوال پیدا کر کے شک پیدا کیتا گیا۔ احباب ذی وقار صحیح دسیا جے جس ویلے سیدنا امام حسین علیہ السلام مدینہ پاک چھوڑ رہے سن، کسے کتاب وچ پڑھیا ہوئے یا کسے لکھن والے نے یا بولن والے نے دسیا ہوئے کہ آپ نے جنگ دا ارادہ کر کے صحابہ نو جنگ لی بلایا جنگ لی کسے ایک صحابی نو بھی بولی یہ نہیں یار، مدینہ پاک چو تیاری کر کے نکل رہے ہیں، اگر جنگ دی تو صحابہ کرام نو بلانا چاہیے دا نا، اور لشکر کشی کرن دا اگر آپ دا ارادہ ہوتا تو لشکر تو مدینہ اندر بہت بڑا نکلے آ۔ اچھا مدینہ اندر لشکر نہیں بنایا تو جس ویلے حج ادا کیتا، اور دوسرا ایک اور مغالطہ دور کر دے وہاں، اگر جنگ دا ارادہ ہوتا تو مدینہ تو شام قریب ہا تو مکے کیا لین آئے؟ اگر سرکار دا ارادہ جنگ دا ہوندا تو مکے کیا لین واسطے آئے؟ مکے حج کرن واسطے آئے، شام مدینے تو قریب ہے۔ سویرے اٹھ کے نقشہ بھی ویکھ لیا جی، تو شام قریب آت ادھر کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ جنگ دا ارادہ ہی نہیں ہا۔ اگر آپ حکم کر دیں دے تو اللہ پاک دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا شہر مدینہ والے اتنا بڑا لشکر لے کے کھڑے ہو جاندے، نہ گنتی ہوندی نہ شمار ہوندا، نہ گنتی ہوندی نہ شمار ہوندا۔ اور رہی گل جو شہید ہوئے 22 لوگ روایت جو لکھا ہے خانوادہ رسالت دے رشتہ دار اور قریبی امام حسین پاک دے بھائی اور آپ دے بتیجے بانجے جو شہید ہوئے، ٹوٹل 22 لوگ آئے، اور باقی جو 50 شہید ہوئے کون ہے؟ یعنی محفل مدینہ والے ہے، اور نبی پاک دے صحابہ دی اولاد اور نبی پاک دے صحابہ دے منن والے حضرت امام حسین اور انہاں دی اولاد دے خدمتگار ہیں، گوڑیاں نو پٹھے پان والے، انہاں دی اولاد دی خدمت کرنے والے، عزت کرنے والے کتھوں لے کے نال گئے؟ شہر مدینہ والے ہی نال گئے۔ اور رہی گل دوسری، جس ویلے خانہ کعبہ پہنچے آپ مکے وچ حج دے دوران اعلان کر دیں دے کہ لوگوں لشکر کشی لی جا رہے ہیں، میرے نال جنگ لی تلوارہ لے کے نکلو، تو کیا مکہ والے تنہا جان دیں دے؟ جنہاں دی صبح شام درود و سلام پڑھ دیاں انہاں ہستیاں تے گزرے یار۔ ایک پیر دے مرید ہو جائیے اور پیر دا بیٹا آ جائے تو آشش کر اٹھ دیاں، جگہ نہیں ملدی بٹھائیے کتے۔ ایک غیرت ہے آج دے مرید دی تے جنہ نبی پاک دے ہتھاں تے بیعت کیتی، چہرہ نبی پاک دا ویکھ کے کلمے پڑھے، نبی پاک نال بیٹھ کے کھانے کھائے، آپ نال جنگا لڑیاں، وہ شہزادہ امام حسین نو ایویں جان دیندے۔ احباب ذی وقار ہویا کیا؟ اصل کیا ہویا؟ سیدنا امام حسین نکلے دعوت تے، اور دعوت لی بلایا گیا، جنگ لی تو گئے ہی نہیں۔ 5000 خطوط مدینے پہنچے، اور کنہ لکھے؟ میرے امام حسین دے مریداں لکھے، جنہ دی بیعت حضرت مسلم میں نکیل دی ہتھاں تے ہو چکی، آپ تے منن والے نے خط بھیجے اور دعوت دے کے بلایا۔ جتھے دعوت دے کے بلایا جائے اتھے بندہ جنگ دے ارادے نال نہیں جاندا۔ صحابہ کرام تے ایسے تہمتاں لگانیاں بند کریے، اپنے علم اور شعور دے ذرا حاضر کر کے جواب دیجئے گا۔ تسا میں نو دعوت دے کے بلایا، میں نو نال اتھیار لیانے چاہیے دی ہے یا دعوت تے میں نو قبول کر کے مہمان بن کے آنا چاہیے دا؟ بولیے نا یار۔ اور اتھی آ کے کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی معاملہ بن جائے تو ذمہ دار کون ہے؟ جس لمحے حضرت امام حسین نے اپنے بھائی حضرت مسلم میں نکیل نو بھیجیا سلام اللہ علیہما، پہنچے، بیعت ہوئی تو لوگاں نے بیعت کی تھی۔ پہلے دن 5000، دوسرے دن 8000، تعداد بڑھتی جا رہی۔ آپ نے پیغام فرمایا حضور جس مقصد واسطے بھیجا ہے کوفہ والے تیار نے، اور بڑی کثیر تعداد نال ہے، اور معاملہ حل ہوئے گا کیونکہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ ساری کھڑے ہو گئے تو جو آکھاں گے حکومت نو مننا پے گا، گھٹنے ٹیک دے گی۔ لیکن آپ جان دے آئے
سب جان دے ہے اہل مدینہ وچوں نہیں بلایا کسے نے، مکہ والے نہیں بلائے جنگ واسطے، جنہ دی دعوت تے گئے انہاں لوگاں بے وفائی کیتی، آپ دے مریداں بے وفائی کیتی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کنہ دی وجہ تو بیعت کیتی؟ حضرت امام حسین پاک دی وجہ، نائب امام حسین کھڑے ہو کے بیعت کیتی حضرت امام حسین پاک دی ذات واسطے۔ اور پھر ہویا کیا، اس لمحے کوفہ والا نے بے وفائی کیتی، اور جدو آپ شہید ہو گئے پھر آنسو بہا بہا کے رون، پھر پٹن ماتم کرن۔ اس لمحے سیدہ زینب پاک دے جملے بڑے یاد آئے، آپ فرما دینے تبکون، اب روندے ہو، اب روندے ہو، جس ویلے تلوار اٹھاون دا وقت آ اس ویلے گھراں وچ داخل ہو گئے، اب رومن دا کوئی فائدہ نہیں، جو ہونا ہا ہو گئے۔ میرے بھائی دنیا تے زندہ ہے تب بھی شان والے، شہادت تے سفر تے گئے ہن بھی شان والے۔ اور دوسری بڑی گل سن لو، کئی لکھ دینے حضرت امام حسین چاندے تو جنگ ٹڑ سکتی ہے، ٹڑ سکتی ہے، آپ چاندے بیعت کر لیندے، ہو جاندہ معاملہ حل ہو جاندہ۔ اور میرے بھائی سچی دس ذرا، یکم محرم تو لے کے 10ویں محرم تک آپ تے بچے نال نے، گھر والے نال نے، خواتین نال نے، کیونکہ جدوں دعوت تے بلایا جاندہ ہے بندہ اپنے خاندان اور فیملی ادوں لے کے جاندہ ہے، جنگ واسطے بندہ لشکر لے کے جاندہ ہے، تو دعوت دیتی تو پوری فیملی نال ہے، خاندان، اپنے بچے، بانجے، بتیجے سب آپ تے نال نے۔ اب سنیے، ایک شخص نے بھی کسی کتاب وچ لکھا ہوئے یا پڑھا ہوئے، میرے مطالعے چ اضافہ ہو جائے گا کہ کسی جگہ تے پڑھیا ہوئے انہاں ہستیاں وچوں کسی ایک نے بھی اللہ دی بارگاہ وچ دعا منگی ہوئے یا اللہ شہادت دی موت تو بچائی، کسی ایک نے بھی دعا منگی ہوئے 9ویں محرم تک، ایون کہ 9ویں دی رات جس ویلے عشاء دی نماز پڑھ چکے، میرے امام نے اپنے شہزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا، بیٹے چراغ گل کر دے، میں اپنے نال آن والے ساتھیاں نال مخاطب ہاں کہ میں معاف کر دیتا، جنہ جانا ہے چلے جائیے، گل مکنی ہے میری شہادت تے، میری شہادت ہو گئی، معاملہ ختم ہو جائے گا، تسا جا سکتے ہو، میں راضی ہاں۔ بس امام نے اتنا ارشاد فرمایا میں کسی نہ ناراض نہیں ہوں گا، اور میرے سامنے نہیں جانا چاہتے، اندھیرے میں چلے جاؤ۔ دوبارہ چراغ روشن ہویا، کوئی ایک شخص بھی اپنی جگہ تو نہیں ہلیا۔ وہ کون آئے؟ وہ مدینے والے ہی تو آئے، اور کہن کیا لگے، عرض کرتے نے حضور مدینے تو چلے تو نال رکھا، کعبے تک پہنچے تو نال رکھا، کربلا دے میدان تک پہنچے تو نال رکھا، ان شہادت دے سفر تے جاؤ اور سانو کلے چھڑ جاؤ، اساں تواڈے سجے بھی کٹی جاؤں گے، کھبے بھی کٹے جاواں گے، سامنے بھی شہید ہوواں گے کٹے جاواں گے، پیچھے بھی کٹے جاواں گے، آقا پہلے اساں شہید ہوواں گے تساں بعد وچ آیا۔ کسی ایک نے بھی آرزو کیتی ہوئے یا اللہ اس موت تو بچائیں، کسی ایک بچے نے بھی کیا ہوئے یا اللہ اس موت تو بچائیں، سختی ہونے والی ہے اس سختی تو بچائیں۔ ارے میرے بھائی آج تیرا بچہ 5000 دا نوٹ اور 1000 دے نوٹ دا فرق جاندہ ہے، ویلیو کندی زیادہ ہے، اور تیرے ملک دا صدر کدی پسند کرے گا کہ تیرے وارڈ دا کونسلر بن کے رہے، اس دے کو صدارت دا ہوتا ہے پورے ملک دا مالک ہے، اور وہ ایک وارڈ دی کونسلری یا ممبرشپ لے لوے تو کدی نہیں مننے گا، وجہ اختیار بھی زیادہ، عہدہ بھی زیادہ، تے جنہاں نو دنیا تے جنت دی سرداری مل گئی، دنیا تے جنت دی سرداری مل گئی، اور راستہ بھی شہادت نہ ملے، اس تے طلبگار ہیں، جس موت ورگی تو دنیا آرزو کر دی کہ شہادت دی موت نصیب ہو جائے، اور جنہاں نال محبت ہوئے اس راہ تے بندہ قربان ہو جائے، اس تو ود کے ہور کیا ہے۔ اور جو میں آیت قرآن پاک دی پڑھی ہے اس وچ میرے رب نے محبوب نو ارشاد فرمایا، اے حبیب انہاں نو کہہ دیو اگر میری واس تبلیغ دا صلہ دولت دے چند روپے دینار اور اشرفیاں بنان تو نہیں چاہیے، کیا چاہیے کہ جنہاں نو اس تربیت دے نال کھڑا کر کے میدان کربلا تک پہنچانا ہے، انہاں نال قیامت تک مودت کرنے والے دل چاہیے، محبت کرنے والے سینے چاہیے، وفا کرنے والے، پیار کرنے والے سینے اور دل چاہیے۔ دوستان مکرم، اور پھر دوسری گل رہ گئی، یہ تو معاملہ رہا آپ دے صحابہ دی شان اور عظمت، جو دوسرا معاملہ ہے کیا، کئی یزید دی صفائی کرنے واسطے لگے ہیں، ان دا گند صاف کر رہے ہیں، کئی بیڑا اٹھا لے ہیں، یزید رحمت اللہ علیہ
جی کیوں صحابی دا بیٹا ہے؟ بے شک کوئی شک نہیں ہے، مننا ہاں تخت بیٹھن تو پہلے کوئی نیکیاں بھی کیتیاں ہون گیاں، صحابی رسول دا بیٹا ہے، من لیا، حضرت امیر معاویہ دا بیٹا ہے، لیکن ایک سوال دا جواب اپنے دلوں دے آجے، ان دے کرتوتاں دا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ذمہ دار نہیں ہے، بولیے نا یار، باپ تو ذمہ دار نہیں ہے نا، دنیا تو چلے گئے، جو اس نے عمل کیتے ان دے گانڈ واسطے 3 کام ہی کافی نے ان دی حکومت وچ۔ پہلا، اہل بیت اطہار شہید ہوئے، شہزادیاں ویرانے غیر علاقے وچ انہاں دی عزت اور ناموس اچھالی گئی، نبی پاک دی ذات نو اذیت کی وجہ بنا۔ پہلا جرم، پہلا گنگ جس نو تساں سمجھ دے نہیں ہو، او دی حکومت تے داغ لگ گیا ہے، پہلا ان دے کردار تے جو داغ لگ گیا ان دے وچ شہید ہونا معصوماں دا۔ اور دوجا ایتھے پہلی گل دا جواب بھی آ جائے گا، جو کہندے نے مدینہ والے نال نہیں آئے، تو مدینے وچوں بغاوت کیوں ہوئی؟ اہل مدینہ نے بغاوت کیوں کی تھی؟ جس ویلے اہل بیت اطہار دے جسم اور وجود پتا چلیا کہ شہید کر دیتے گئے اور باغی بنا کے اعلان کیتا گیا، سب تو پہلی بغاوت شروع ہوئی تو اہل مدینہ نے یزید دی بیعت توڑ دیتی، اس دی حکومت تو بغاوت دا اعلان کر دیتا۔ اس بدبخت نے مدینے تے لشکر کشی کی تھی، وہ حرم والی زمین، عزت والی زمین، برکت والی زمین، جن دے بارے میرے محبوب نے فرمایا جیڑا میرے مدینے تے حملہ کرے، برا سوچے، میرے مدینے دی مخالفت کرے، اللہ قیامت دے دن انہوں جہنم دی اگ وچ ایویں گڑا دے گا ایویں بٹھی وچ لویا گڑ کے نار رل جاندا۔ اور ہویا کیا؟ لشکر مدینے تے شامی فوجاں دا آیا، وہ قتل و غارت ہوئی، واقعہ ہرہ پیش آیا، 700-750 جلیل القدر صحابہ تابعین شہید ہو گئے، اہل بیت اطہار دے اس ہون والے اس ظلم دے خلاف کھڑے ہو کے بغاوت کر کے اعلان کر دیتا۔ اور کون شہید ہوئے؟ صحابہ کرام۔ اور اس بدبخت نے 3 دن لئی قانون بنا دیتا، پاس کر دیتا کہ شہر مدینہ شامی فوجاں تے حلال کر دیتا، او پاک مدینہ 10,000 بے گناہاں دیاں جاناں لئیاں، 1,000 صحابہ اور تابعین دیاں کواریاں بیٹیاں شہر مدینہ میں رہن والیاں عزتدار عورتاں، جنہاں دیاں عزتاں انہاں شامیاں بدبختاں نے پامال کیتیاں، اور نتیجے اندر حرام بچے اولاد پیدا ہوئے بغیر نکاح تو۔ 3 دن مدینہ دی سرزمین اتے ظلم دی داستان لکھی گئی، جس ممبر تے میرے محبوب کھڑے ہو کے خطاب فرماندے او دے نال گھوڑے بننے گئے، پیشاب اور لد ریاض الجنہ دے ایریے وچ انہاں گھوڑیاں دا پیشاب، اور 3 دن اذان مدینہ پاک وچ بند رہی۔ دو نہ گند ہمت کرنے والا سیدہ نے مخالف کھڑے ہو کے یزید نو ڈیفینڈ کرنے والے، پہلا دوسرا جرم مدینے پاک دی عزت پامال کی تھی۔ اور پھر جدو سنیا مکے والیاں نے خبر پہنچی تو مکے اندر دوجی بغاوت ان دی حکومت دے خلاف شروع ہو گئی، اس نے مکے دے بھی حملہ کر دیتا، بڑی قتل و غارت کی تھی، منجنیکاں لے کے آگ برسائی اہل مکہ تے، پھر اس دی نتیجے اندر کعبے دی دیوار نو نقصان پہنچا، دیوار گر گئی، اور حجر اسود لگا دیوار نالوں گر کے ٹوٹ گیا، 3 ٹکڑے حجر اسود دے ہو گئے۔ آج جس ویلے اس چاندی دے خول وچ بنایا ویکھدے ہو نا تو ویکھیا جے 3 دراڑاں وی حجر اسود وچ پئیاں نظر آن گیاں، یہ سب او دی حکومت وچ کرتوت ہوئے دے۔ کیا سمجھنا چاہتے ہیں یار، کرنا کیا چاہتے ہیں؟ میرے نبی نے تو آپ دی آل دے نال محبت اور مودت دا اعلان فرمایا، اور صحابہ کرام میرے نبی پاک دے قربت والے، اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار دے نال کس طرح نہیں چل کے آپ دے نال وفا کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ ایسے خیالات نکالیے اور ذہن صاف کریے۔ اور میدان کربلا دا پیغام کیا ہے؟ 2 پیغام نے۔ آپ دا آخری وقت ہے، کس ویلے آپ دے جسم اطہر تے زخم نے، 72 دے قریب جسم تے زخم آ چکے نے، اور 71 شہادت والے جسم آپ دے خیمہ وچ موجود نے۔ آج گھر وچ ایک فوت ہو جائے نا تو سارا ٹبر نماز نہیں پڑھدا، اتنا غم ہوندا ہے۔ آپ دے تو گھر دے اندر 71 شہید نے، اور سامنے دشمن کھڑے نے، تلواراں اور نیزے نظر آ رہے ہیں، اور پھر بھی آپ فرماندے نے یزیدیو نماز دا ٹائم ہو گیا، نماز نہ پڑھ لی؟ کیا دکان تے 4 گاہک آ جان تو نماز چھڑ دینے ہیں، 2 دوست آ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ جان تو نماز گئی؟ تو کیا آپ نے ارشاد فرمایا؟
یزیدیو نماز نہ پڑھ لئیے. وہ کہنے لگے تواڈے کول ٹائم ہوئے گا، ساڈے کول ٹائم نہیں ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میرا تو ٹائم ہی نماز لئیے. آخری لمحے جس ویلے آپ نے کئیاں لکھا وضو واسطے پانی نہیں آ، کئیاں کیا تیمم کیتا، من لئی دونوں دی گل من لئی، لیکن قرآن دی گل بھی سنیے نا. وضو اور تیمم کیوں کرنے ہیں؟ پاک ہون واسطے. ایویں نا بھائی وضو کران گے پاک ہو جائیے تاکہ قرآن نو بھی ہاتھ لائیے اور نماز بھی ادا کریے. ایویں ہی نا بھائی. اچھا وضو دی لوڑ پیندی ہے پاک ہون واسطے، تے جڑے پہلے ہی پاک ہون. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اپنے بچوں جو بیٹھ کے کدی ذکر نہ کریا کر، اس پاک کا ذکر نہ ہوئے تو نماز مکمل نہیں ہے، ان تے درود نہ پڑھیا جائے عبادت کامل نہیں ہے. اب سن ذرا وہ پاک اتنے اللہ نے بڑھائے کہ خود پاکی بھی انہاں وجود تے ناس کر دیئے. اب سن وضو کرنے ہیں پاک ہون واسطے، اور او وضو کردے ہیں پانی نو پاک کرنے واسطے. وضو کردے ہیں پانی نو پاک کرنے واسطے، تیمم کردے ہیں مٹی نو شان دین واسطے. من لیا تیمم کر لیا. آخری لمحے آپ نے ادا کیا کیتا؟ نماز. بیٹا پہلا پیغام میدان کربلا دا نماز ہے. بولیے کیا ہے؟ امام حسین پاک دا منن والا بے نمازی ہو جائے. اور دوسرا پیغام سر تن تو جدا ہے اور نیزے تے سر انور ہے، اور آپ دے ہوٹاں تے جاری کیا ہے؟ قرآن پاک دی تلاوت جاری ہے. کس مقام تے کھڑے نے؟ نیزے تے کھڑے نے. سر دا تن نال تعلق ختم، دھڑ نال سر دا تعلق ختم ہے. آپ دا انداز زندگی دا کیسا ہے کہ لبو لیچا محبت سب اپنی اپنی وفا، لیکن پیغام دیتا کہ میرے غلاموں سنو، نماز نال تعلق اتنا رکھیا جے آخری ویڑا بھی آ جائے دشمن سر تے کھڑا ہوئے پر سجدے تو سر نہ اٹھایا جے، اور قرآن نال محبت اور قرآن دے راستے نال وفا اتنی کر کے جایا جے اگر موت بھی نظر آئے تو قرآن تو فرار نہ کرے آجے، قرآن نو سینے تے دل نال لا کے دنیا تو جائے. سر تن تو جدا ہے اور قرآن پڑھیا جا رہے. اور قرآن اندر کیا لکھا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز، بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا. سن لیجئے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا کندے واسطے ہے؟ جہانہ دے پالن والے رب واسطے ہے، دنیا لئی نہیں ہے. اور دنیا تو ویلیہ ہی نہیں ہے. میرے سجدے بھی اللہ لئی، میرے قربانیاں بھی اللہ لئی، میرا جینا بھی اللہ لئی، میرا مرنا بھی اللہ لئی. جس ویلے بندہ قرآن دے اس کنسپٹ چلتا ہے نا، پھر اللہ راستے دی ہر مشکل ہٹا دیندہ ہے. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہ سب کچھ دے ہی رب نے دیتا. اس دی تفسیر میدان کربلا میں سمجھ آئی کہ بیٹے بھی رب واسطے پیش کیتے، اپنا گھر بار بھی رب واسطے پیش کیتا، اپنی جان بھی رب واسطے پیش کیتی، اور پیش کر کے کیا باری تعالیٰ راضی ہو؟ تو جواب آیا ہے حسین ابن علی اتنے راضی نہیں، قیامت تک تیرے تے راضی ہو گئے، کیونکہ جو وعدہ کیتا کربلا وچ ادا کر دیتا، قرآن نبھا دیتا. اور دوسرا پیغام کیا ہے کہ جس قرآن دی نال اتنی محبت ہے اس تے راہ تے چلنا ہے. بولیے اس قرآن دے، تھوڑا اونچی بولیے. ایک کام ہولی کرنا ہے نا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ زندگی وچ دوبارہ دنیا تے آن دا موقع مل جائے، دوبارہ نہیں آنا. پہلا اور آخری چانس تے چلنا کن دے راہ تے؟ قرآن دے راستے تے. بولیے ذرا تھوڑا اونچی بولیے نا. قرآن دے راستے تے. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہے ہیں کہ جس راستے تے آ رہے ہیں نا، اس راستے اندر سود نہیں لینا، چوری دا مال نہیں لینا، خیانت نہیں کرنی. قرآن کہہ رہے ہیں شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا. پھر انہاں چیزاں تو بچنا ہے، قرآن دا راستہ ہے. اور فکر امام حسین بھی یہی ہے کہ بندہ منوان اس قرآن دے راستے تے آ جائے جو قرآن اللہ نے پیغام دے کے بھیجا. آج ساڈی زندگی اندر سب کچھ ہے پر سکون نام دی شے نہیں ہے، کیونکہ جس چیز دا ارادہ ہے وہ تو پائی نہیں ہے، جس چیز دی طلب ہے وہ تو لئی نہیں ہے. جانا چاہنے ہیں جنت پر گھروں اٹھ کے اس قرآن دے طریقے تے آن نو دل ہی نہیں کردا ہے.
اچھا سب تو زیادہ مذہب کس ویلے زور پانے جس ویلے وینے کہ ہن مینوں دلیل کوئی نہیں مل رہی بچن واسطے، تو مذہب دے پردے اندر چھپنے مذہب تے عمل نہیں کرنے اس راہ تے چلن دا ارادہ نہیں، باقی تو دور رہ گئی۔ آج جو گھراں دے اندر بھائیاں نال سسٹم بنایا ہوا ہے، صحیح دسیا جے ایسا نظام ہے قرآن دا جو ایسا بنا رکھا ہے، بھائیاں تو بغیر ایک منٹ نہیں گزردا، کھانا بھائی تو بغیر نہیں کھانا، سونا بھائی تو بغیر نہیں، بیٹھنا بھائی تو بغیر نہیں، بولنا بھائی تو بغیر نہیں۔ کدوں تک؟ جدوں تک دولت نہیں آ جاندی، جدوں تک غریب ہونے جدوں تک چھوٹے ہونے جدوں تک بچپن ہوندا ہے، انہاں براواں تو بغیر دل نہیں لگدا، انہاں براواں تو بغیر وقت نہیں گزردا، انہاں بھائیاں پیچھے اپنی رات بے چینی گزارنے کہ میرا بھائی نہیں آیا۔ اور کدوں بھائیاں دے دشمن بننے جس ویلے تھوڑی جی دولت آ جائے، دنیا دا مال آ جائے، سگے بھائی اپنے بھائیاں دی کنپٹی تے پسٹل رکھ کے کہندے نے پلاٹ چھڑ دے ورنہ تیری جان لینا۔ اور کتنے نے اپنے سگے بھائی مار دیتے، اور کتنے بادشاہ نے دنیا دے تخت پیچھے اپنے بھائیاں دیا جانا لے لیاں۔ ایویں ہے یا نہیں بولیے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ دل دے اندر اتنی زیادہ بغض کیوں آیا؟ ان دی وجہ ہے میرے بھائی حسد دا پیدا ہونا۔ کیا ہے؟ تھوڑا اونچی بولیے نا، اس بارے بھی کدی سوچا کریے نا، فلاں میرے نال بڑا حسد کردا ہے، بھئی تینوں کی پتہ کیویں لگیا وہ تیرے نال حسد کردا ہے؟ جی اندے بولن نال، اندے رویے نال، اندے گل کرن نال پتہ لگ گیا کہ وہ حسد کرنے والا ہے۔ اچھا اوندا حسد تو تینوں پتہ لگ گیا، تینوں پتہ کیویں لگے گا کہ تیرے دل وچ بھی انہاں نال حسد ہے؟ کدی اس گل تے غور کیتا ہے کہ میں کتنا حسد کرنا انہاں نال؟ میرے دل وچ کتنی باری آندا ہے انہاں کول دولت کیوں ہے، ان دے 5 بیٹے کیوں نے، ان دے 10 بیٹے کیوں نے، ان دی گڈی وجدی کیوں نہیں ہے، ان دی فصل سڑدی کیوں نہیں ہے، ان دی فیکٹری تباہ کیوں نہیں ہوندی، یہ مردہ کیوں نہیں ہے؟ جدو اس طرح دے سوال اور خیالات گردش کرن لگن نا، اس ویلے دل وال غور کریا کر، تیرے دل وچ حسد آ چکیا ہے، اور اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی بیماری ہے حسد دا پیدا ہونا۔ میرے نبی نے فرمایا ایویں نیکیاں کھا جاندا ہے جویں اگ لکڑی نو کھا جاندی۔ بندہ سمجھدا ہے پتہ نہیں میں بڑے وڈیاں نمازاں پڑھ رہے ہیں، بڑے روزے رکھ رہے ہیں، لیکن حسد دی مصیبت جو سینے اندر لگ چکی ہے۔ ایک تو بندہ کہنا نا کہ انہوں ملیا یا اللہ مینوں بھی دینا، نہیں انہوں ملیا انہاں جاندا کیوں نہیں ہے، ان دی گڈی تباہ کیوں نہیں ہوندی، ان دی مل کیوں نہیں برباد ہوندی، ان دے بچے کیوں نہیں مر جاندے، ان دا گھر کیوں نہیں اجڑ جاندا؟ ان خیالات دی تسلی۔ اور پھر دوسرا اے حسد پھر پہنچاندا ہے لالچ تک، اور لالچ ایک دوسرے دا جانی دشمن بڑا دیندے۔ میرے بھائی جنہ وچ جم پے نا، جوان نسل بیٹھی، اس لیے مخاطبہ میرے بھائی اپنیاں زندگیاں نو تلخ نہ کریے۔ جو بھائی بن کے جم پے نا انہاں دا بھی پورا حق ہے انہاں نال بھائیاں طرح زندگی گزاری جائے، عزت دی رشتے رکھے جان، ان دی عزت دا بھی خیال کیتا جائے، انہوں بھی برابر جیون دا حق ہے۔ اور سن جتھے 4 برا اکٹھے ہو جان اتھے بھائیاں دا مذاق اڑانا، تماشا بنانا۔ بھائیاں دے گھر دا پتہ نہیں کہ بھائی دے گھر وچ کتنی دولت ہے، بھائی دے گھر وچ کتنا مال ہے، کتنا رزق ہے، ان دے بچیاں دے کردار کیا نے، پتہ ہے کوئی نہیں؟ بولیے نا یار، بھائیاں دے گھر دا پردہ ہے نہیں ہے؟ جو تو پردہ ہی نہیں ہے تو پھر شرمندہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان دی عزت تیری عزت نہیں، ان دی حیات تیرا حیا نہیں۔ اب سن میرے بھائی، سیدنا یوسف علیہ السلام دے دربارے چلنے، آپ نے اعلان کر دیتا جس ویلے دنیا تو لوگ آپ کو اناج لینے واسطے آ رہے ہیں، قحط پہ گیا، ہر پاس سے اناج ختم ہو گیا، صرف واحد مصر رہا جس کو اللہ رب العزت دے خزانے دیتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام دی دانش اور حکمت دی وجہ نال بہت غلہ اور اناج اکٹھا ہو گئے۔ لوگ لین لی آ رہے ہیں، اپنی بھوک مٹان لی اناج مصر تو لین آئے، آپ نے مصر دے دروازے تے گارڈ کھڑے کر دیتے۔ گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ ثنا خانی میرے بھائیوں نے بہت اچھی کیتی، اشعار شاندار پڑے، سکون آیا، روح تک اتر گئے، لیکن مسائل شریعہ بھی ضروری ہے نا، انہاں دا جاننا بھی ضروری ہے نا کہ جس دنیا چ رہے ایتھے رمن دا ول نہیں آیا، بڈھے ہو چلے، دنیا میں آ کے بھی دنیا چ رہن دا ول نہیں آیا، کہ جو راستہ اللہ اور اللہ دے رسول نے بیان فرمایا اس تے ایک دن نہیں گزارا،
آپ نے جو گارڈ کھڑے کیتے نا دروازے تے سیکیورٹی گارڈ اپنے نوکر انہوں نے فرمایا جیڑا شہر وچ داخل ہوئے ان دے کولوں 2 سوال پوچھنے نے. کتنے؟ 2 سوال پوچھنے نے. پہلا سوال پوچھا جے کتھوں آئے ہو اور دوجا پوچھا جے لے کے کی آئے ہو. پہلا سوال کیا پوچھا جی اور دوسرا سوال لے کے کی آئے ہو. اگر پہلے سوال دے جواب چو کہہ دے من کنان تو آئے ہیں خبردار پھر دوجا سوال نہ کرے آج. خبردار پھر دوجا سوال حضور کنان تو آنا کتنا ہے؟ آقا کنان تو انہا آنا ہے جنہ کھوج سٹ دیتا ہے, انہا آنا ہے جنہ غلام بنا کے بیچا ہا, انہا آنا ہے جنہ باپ تو دور کر دیتا ہا, انہا آنا ہے جنہ دی وجہ تو قید جانا پیا اپنے شہر اور قبیلہ چھٹ کے عجیب اور ناواقف لوگاں میں رہنا پیا. حضور انہا آنا ہے جنہ صحیح طریقے نال رہنے دیتا خون نال کرتا بھر کے باپ دے سامنے رکھ دیتا کہ بیڑیا کھا گیا. حضور کنان تو انہا آنا ہے. آپ نے جواب دیتا تسا نہیں جان دے میں جاننا ہاں او جے بھی ہن بھائی تو میرے ہن. سنو دنیا وچ بھائیاں نال رہنا نہیں آیا پھر دعوے کرنے کے بخشش مل جائے گی اور اللہ معاف کر دے گا. آپ نے فرمایا میں نہیں چاہنا ہاں کنان تو آمن والے کو سوال پوچھو کہ لے کے کیا آئے ہو, وہ چھوڑ دیا جے جس ویلے کہہ دیں کنان تو آئے لے آیا جے کیوں میں آپ پہ پوچھ لاں گا. حضور پوچھن کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا اتھوں آونے نے میرے بھائی اگر جیباں خالی ہویاں کچھ نال نہ لے آئے اور میرے نوکرہ نے پوچھا لے کے کی آئے ہو وہ شرمندہ ہون گے. میں نہیں چاہنا بھائی میرے ہون تے میرے نوکرہ کو شرمندہ ہو جان. بلا تشبیہ و بلا مثال بندہ مر کے قبر چ پہنچا. اللہ رب العزت نے 2 فرشتے بھیجے اور فرمایا فرشتے ہو جاؤ میرے بندے کو سوال کرے آج پوچھا جے میرے بارے تیرا رب کون ہے, پوچھا جے دین دے بارے تیرا دین کیا ہے, پوچھ لیا جے نبی پاک دے بارے تیرا نظریہ نبی پاک دے بارے کیا ہا, پوچھ لیا جے پر خبردار میرے بندے کو نیکیاں تے گناہ نہ پوچھا جے. نیکیاں اور گناہ نہ پوچھا جے. باری تعالیٰ کیوں اندی اجازت نہیں دے رہے؟ وجہ بندہ میرا ہے ہو سکتا ہے نیکی ہوئے ہی نہ لیکن گناہ آیا ہوئے اور تسا پوچھن لگ جاؤ تو آڈے سامنے شرمندہ ہوئے. میں اپنا بندہ فرشتہ نے سامنے شرمندہ کرا میں آپ پہ حشر والے دن پوچھ لا. اج دنیا دے سامنے عیب اٹھانے اپنے بھائیاں دے قصے کہانی غلطیاں کنہ کو نہیں ہوندیاں یار تو معافی کنے دینی ہے. غلطی تے تو معاف کیتا جاندہ نہیں سمجھ آئے گی. فکر کربلا زندہ کریے قرآن دے رستے تے آئیے اور قرآن دا رستہ بڑا شاندار ہے بڑا عظیم اور بڑا حسین ہے. اس قرآن تے چلن والا کدی نامراد نہیں رہندا اور قرآن نو چھٹ کے چلن والا کدی منزل نہیں پاؤں. اس قرآن پاک دا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. آج ہے کیا جس ویلے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ دے خاندان دی بڑی شان ہے, آپ دا مقام بڑا اعلیٰ ہے, آپ دا زمانہ بے مثال ہے, حسین ترین زمانہ ہے آپ دا. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ نو ویکھن والے بھی موجود ہیں, آپ دے شہزاداں دے خدمتگار بھی موجود ہیں اور لکھا ہے کتب اندر کہ جدوں آپ دے خاندان دی اولاد آپ دے بیٹے حضرت امام حسین, حضرت قاسم ابن حسن, حضرت علی اکبر سلام اللہ علیہ مجمعین, حضرت عباس ابن علی سلام اللہ علیہما, اے ہستیاں جس ویلے بن ٹھن کے اے سیدزادے مدینے دیاں گلیاں وچوں نکل دے نا تو مدینے والے ٹھہر جاندے, سیداں دے چہرے تک دے اور نال کہندے لگدا ایویں آسمان دے چاند اور ستارے مدینے دیاں گلیاں وچ پھر رہے. انہوں نے محبت کرنے والے, پیار کرنے والے, محبت کر جانا قربان کرنے والے, نسبتاں بنانے والے, تعلق قائم کرنے والے, انہوں پیچھے کھڑے کھڑے رہنے والے, رات رات بھر جاگن والے, انہوں نے انتظار چ رہنے والے, عاشقان اہل بیت سرکار دی نال محبت کرنے والے, آپ کے خاندان نال پیار کرنے والے. احباب ذی وقار اس محبوب دے جلوے جنہ ویکھی جنہ سرکار دا شان ویکھی کمال ویکھا انہاں نبیاں دے نال سب تو بڑی شان میرے نبی نو اللہ نے عطا کی تھی, جن نے ویکھا اور جن نے نہیں ویکھا.
دونوں سرکار دے غلام ہو کے گئے، دونوں غلام ہو کے گئے۔ کسی نے حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دی تعریف کی تھی نا، تو تعریف کردے ہویا کہنے لگے حضرت یوسف اتنے سونے ہائے، اللہ نے حسن دیتا، عورتاں نے انہوں نے ویندیاں ویندیاں ہاتھ کٹ لے، ہاتھ کٹ لے۔ تو جواب دین والا نے بھی بڑا جواب کمال دیتا، بے شک اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، عورتاں نے ہاتھ کٹیجے، اس نے یوسف تے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب۔ آقا انہوں نے تو ویکھیا تو انگلیاں کٹیاں، تو انہوں جنہ ویکھیا ہے تو جنہ نہیں ویکھیا بس توڑا نام ہی ذکر ہو جائے وہ سر کٹان لی تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے آپ دا۔ اور رہی گل سرکار دی شان دی، جو دو روایتاں شامل کرنا کیا گیا نا، شامل کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حسین ترین چہرہ، آپ مدینہ شہر چھوڑا، وادی مدینہ وچ آئے تو کیا ویکھا کہ کچھ یہودی اونٹ چراندے ہویا اس وادی مدینہ وچ آ گئے۔ مواہب اللدنیہ شریف اندر موجود ہے۔ آپ قریب آئے تو انہاں اٹھاں وچوں ایک اونٹ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پسند آ گئے، کیونکہ اہل بیت سرکار دا خاندان آپ دے نال محبت کرنا، آپ دے نال پیار کرنا، اپنی اولاد وچ بیٹھ کے تین چیزاں دا ذکر کرنا، ایک سکھانا، ایک نبی پاک دی محبت، دوسرا نبی پاک دی آل دی محبت، تیسرا قرآن پاک دی تلاوت۔ یہ میرے نبی نے حکم فرمایا، تو ذکر آپ دے ذکر تو بغیر تو کامل ہی نہیں ہے۔ اولاد دا ذکر ہویا تو آپ دا بھی تو ذکر ہوئے نا۔ آدھیاں دا ویکھیا ہی ویکھیا، پر جو غیراں ویکھیا سرکار دے غلام ہو کے گئے۔ آپ چل دے کرم فرمایا، انہاں یہودیاں دے قریب گئے، ایک اونٹ انہاں دے اٹھاں وچوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو پسند آ گئے۔ سرخ رنگ دا اونٹ، سرخ رنگ دا اونٹ اتنا قیمتی ہے جویں آج گڈیاں وچ مرسڈیز دی قیمت ہے نا، سرخ اونٹ دی اتنی عربیاں وچ ویلیو اور قیمت ہے۔ آپ نے اس دی قیمت طے کر لی، اونٹ لے لیا، قیمت دین دا وعدہ کر لیا، ادا نہ کیتی، لے کے سرکار واپس مدینے آ گئے، وعدہ کر کے آ گئے۔ انہاں تنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پہلی واری ملاقات کر کے زیارت پہلی واری کیتی، ملے ہی پہلی واری، سودا کر لیا۔ جس ویلے آپ نظرہ تو جو لوئے تو انہاں دے درمیان بحث شروع ہو گئی۔ ایک دوجے کو پوچھتا ہے، یار اٹھتا دے بیٹھے، جان دے ہو کون آئے؟ جان دے ہوئے کون آئے؟ جس ویلے اتنی گل ہوئی، دوسرے نے کہا یار نہیں جاننے ہیں کون ہے، تیسرے نے کہا نہیں جاننے ہیں، اونٹ دے بیٹھے۔ پہلا کہنے لگا میں پوچھن دا ارادہ کیتا تسا کون ہو، تے میری نظر انہاں دے ودھوہا والے چہرے تے پئی، ایڈا سونا چہرہ، بس میں تو چہرہ ہی ویندا رہ گیا، سوال دا خیال ہی بھول گیا۔ دوجے نو کہا تو پوچھ لمیں، کہنے لگیا میں پوچھن تا لگا ہاں تسا کون ہو۔ انہاں بولنا شروع کیتا، بس میں انہاں نے ہونٹ ویکھے تے لفظ سنے، اتنی پیاری آواز، اتنی مٹھاس، اتنا سونا انداز، اتنے پیارے ہونٹ۔ وہ کیا لکھا ہے؟ ان کے لب ہیں کہ گلابوں سے لکھے دو مصرے، جن پہ رقصاں ہے تبسم کسی خوشبو کی طرح۔ بس ہونٹ ویندا آپ دا کلام سندا رہ گیا، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ لب مصطفیٰ دے نے کلام تو اللہ دا ہی ہے نا۔ بس میں ہونٹا چ گم ہو گیا کہ کیا بول رہے، بس سندا ہی رہ گیا۔ تیسرے نے کہا میں بھی پوچھن دا ارادہ تا کیتا ہے، پر وہ میرے تو تھوڑے جے اچھے کھڑے ہے تے ہوا انہاں والے پاسوں آ رہی ہے، تے انہاں دیاں زلفاں وچ گزر کے جیڑی ہوا آندی وہ اتنی سونی خوشبو لے کے آندی، تو بس میں تو خوشبو وچ ہی گم ہو گیا، سوال دا چیتا ہی بھول گیا۔ اور تینوں اپنی اپنی گلاں کرن لگے نا تو آوازاں اونچیاں ہو گئیں۔ خیمے دے اندر موجود سردار دی بیوی نے سنیا تو باہر آ گئی، انہاں دے قبیلے دے سردار دی بیوی باہر آ گئی۔ اس نے آ کے کہا جوانوں کیا رولا پایا ہے؟ کہنے لگے اونٹ دے بیٹھے پر خریدار نو کوئی نہیں جاندا، واقف ہی کوئی نہیں۔ اس بی بی نے کہا جڑے ہن لے کے گئے؟ کہنے لگے ہاں۔ اس بی بی نے کہا اگر وہ قیمت نہ دیون میرے کو لے لیا جے، فکر نہ کرے۔ انہاں کہ جاننی ہے وہ کون ہے، جاننی ہے وہ کون ہے؟ کہنے لگی جان دی تا نہیں آ، پر جس ویلے تواڈے نال سودا کر رہے ہیں نا انہاں دا چہرہ خیمے والے آ، تے میں 3-4 واری پردہ ہٹا کے ویکھا، اور میں جدو ویکھیا تو میرا دل کہندا ہے ایڈا سونا چہرے والا کوئی اعلیٰ انسان ہی ہو سکتا ہے۔ ہو گئیاں قربان
शक्लां वालियां नूरी मुखड़ा नाले जुल्फां कालियां सदके बारी जान वेखण वालियां सदके बारी वेखण वालियां कीमत अदा न करे तो मेरे को ले लिया जे एडा सोना चेहरे वाला कोई आला इंसान ही हो सकता है। बस इतनी गल सुनी ना वो मुतमिन हो गए। थोड़ा टाइम गुजरा, उठ खजूरां दा भरिया होया एक सहाबी रसूल लेके पहुंच आए और इरशाद फरमाया आ उठ ते लद्दी हुई कीमत तुहाडे उठ दी है जो तय हुई और साडे महबूब ले गए और जेड़ा आप बर्तन च खाना है ये तुहाडे लिए दोपहर दा खाना भेजा है, तुसा अज साडे नबी दे मेहमान हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हें तिन्ना आखा हिसाब किताब बाद च करांगे, पहले ये दस वो सोना चेहरे वाला दोबारा मिल जाएगा? वो सोना चेहरे वाला दोबारा मिल जाएगा? साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिन्ना नूं नाल लिया लेके दरबारे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो गए। आका करीम ने तिन्ना वाल वेख्या, तिन्ने सरकार दे चेहरे नूं वेख रहे थे। जिन्हें चेहरा वेखा वो चेहरा ही वेख रहे हैं, जिन्हें होंठ वेखे वो होंठ ही, जिन्हें जुल्फा वेखिया सरकार दी जुल्फा। आप ते जिसमें अतहर ची मस्त ने। आपने इरशाद फरमाया किवें आना होया? वो तिन्ने कम गए, होश पलटा, अर्ज करते ने एक सौदा तुसा करके आए, एक सौदा असा लेना है। एक सौदा तुसा करके आए, एक सौदा असा लेना है। तुसानू यार साडा ऊंट पसंद आया, सानू ऊंट खरीदण वाला खरीदार आप पसंद आ। सुभान अल्लाह सुभान। तीनों कलमा पढ़ के सरकार दे गुलाम हो गए और ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे शहर विच आप दा बदतरीन दुश्मन आया वासिल बिन समामा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल बड़ी नफरत करदा। शहर मदीना तो दूर हाथ अखा बंद कर लिया, अखा बंद कर लिया कि मैं शहर भी नहीं वेखना। दिल च नफरत इतनी लेके आया कि नबी दे चेहरे वल्ले भी नहीं वेखना। लियांदा सरकार दे सामने मस्जिद नबी शरीफ दे सतूना नाल बंद दिता सेन विच। सरकार करीब आए और आके फरमाया एक बारी अखां खोल के वेख तां सही, अल्लाह ने मैनू कितना सोहना बनाया है और मेरे शहर नू कितना सोहना बनाया है। सुभान अल्लाह। उन्हें होर जोर नाल अखां बंद कर ली, ना खोलियां। आपने फरमाया दी रस्सियां नरम करे जे, इनके आराम का भी ख्याल करे जे, इनके खाने का भी ख्याल करे जे। इतना कह के महबूब अपने यारां में आके बैठ गए और गुफ्तगू जारी रही। उसने अखां ना खोलियां। सरकार फिर नमाज पढ़ाने ली तशरीफ ले आए। पढ़ के फारिग होए तो वासिल को फिर खड़े हो गए और गल्लां करन लग गए। कुर्बान जावा महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे करम तू गैरां नाल इतनी मोहब्बत है तो मनन वालियां नाल कितने मेहरबान होंगे। फिर फरमाया वासिल एक बारी अखां खोल के वेखे तो हाँ अल्लाह ने मैनू कितना सोहना बनाया है। वासिल ने फिर अखां बंद कर लिया दबा के जोर नाल और कहने लग्या तुहाडे तो माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशद सब तो ज्यादा बदसूरत मेरे दिल च तुहाडी जात है और शहर भी सब तो ज्यादा बदसूरत है। इतनी नफरत करना। मेरे आका करीम मुस्कुरा के फिर चले गए। वासिल सतून नाल बन्ना होया। दूसरा दिन आया, सरकार फिर करीब आए। इस वेले करीब आए तो फरमाया वासिल एक बारी वेखे तो हाँ, एक बारी वेखे तो हाँ। उसने फिर अखां जोर नाल दबा लिया, ना वेख्या। तीसरा दिन आया ना तो सरकारे दो आलम सल्लम सहाबा के दरमियान मौजूद हैं और आपने वेखा। वासिल ने एक बारी नजर उठा के नबी पाक दे चेहरे वाल वेखा, फिर अखा बंद कर लिया। दूजी बारी फिर वेखा, फिर अखा बंद कर लिया। जो नबी पाक वाले तीसरी बारी वेखा ना मेरे महबूब ने भी करम फरमाया। आपने भी देख लिया, आपकी भी नजरे करम हो गई। आप उठ के आ गए, आके फरमाते ने वासिल दी रस्सियां खोल दित्तियां, इनू नहावन लई पानी दियो। पानी मिल गया, गुसल करके फारिग होया। आके आका करीम ने फरमाया वासिल की चाहना है? कहने लग्या अगर आजाद कर दियो आजादी चाहना हाँ।
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واصل جا تینوں آزاد کیتا، بس اتنا سننا ہا انہیں دوڑ لا دیتی، دوڑیا دور تک گیا تو دل چ خیال آیا، دل کہہ رہے ہے واصل جنہ اتنا کرم کیتا، کھانا پانی آرام تو آزادی منگی آزاد کر دیتا، تو جاندیا تا رہنا ہی ہے، ایک باری واپس جی بھر کے ویکھتا لے۔ محبوب رب دا ہوئے اور دنیا ویکھے نا، شان اللہ نے دیتی ہوئے اور دنیا ویکھے نا، واصل پلڑ پہ سرکار آزاد کر کے آزادی دے کے چھوڑ کے مسجد نبوی شریف وچ پہنچے، واصل قدمہ نہ لا کے لگ گئے، آکے کہنے لگے، سرکار نے فرمایا واصل واپس کیوں آ گئے؟ نال روندا ہے تے نالے ہاتھ بن کے کہندا ہے سونیا جے چھڑنا ہی ہے تے آدھا بنا کے چھڑنا۔ واہ واہ، کلمہ پڑھا دین تے داخل ہو گیا اور عرض کردا ہے تواڈے تو ود کے حسین میری اکھ نے ویکھا ہی کوئی نہیں۔ سب سونیاں تو سونا ہے چہرہ حضور دا، تکیاں نصیباں والیاں، جلوہ حضور دا، تکیاں نصیباں والیاں، مکی مدنی جیا سونا رب نے نا اور بنانا، وکھرا بنایا رب نے نقشہ حضور دا، سب سونیاں تو سونا ہے۔ آپ اللہ دے محبوب اور آپ دے محبوب حضرت امام حسین اور دوستان مکرم، آخری اپنی گفتگو اس مرلے اندر اس پیغام دے لا کے ختم کرانگا، اپنی زندگی اندر اپنے دل اندر بٹھا کے گل رکھیے، سردار سیدنا امام حسن اور سردار سیدنا امام حسین یہ جنتیاں دے سردار نے، لیکن تیری میری ملاقات قبر وچ ہونی نبی پاک دی ذات نہ ہونی ہے نا، تھوڑا اونچی بولی، تھوڑا اونچی بولی ہے نا، ہوئے گی نا قبر سے ملاقات۔ صحیح دس اس ملاقات چاہدے نبی نو کی آکھیں گا؟ کدی سوچیا ہی اس ملاقات کی آکھیں گا؟ کدی تنہائی چ بیٹھ کے سوچا کہ اتنے بڑے شان والے رسول سامنے ہون گے، تیری میرے ورگیاں دی قبر چ سرکار تشریف لے آون گے تو کی گل کراں گے انہاں نال؟ پتہ اتھے کی پوچھا جائے گا؟ اتھے یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ کون ہیں، اتھے یہ پوچھا جائے گا تیرا انہاں دے بارے دنیا وچ نظریہ کیا، دنیا وچ کی بیان تیرے دینے چاہ، سنا کے نہیں، علماء کو سن لیا، کتاباں میں لکھا ہویا پڑھ لیا، ایک سائٹ تے آدھے دل والے یقین والی جگہ کو کدی پوچھا ہے کہ تیرے دل نو تیرے نبی کی اوجہ لگ دے نہیں؟ اتنا سنیا ہے نا علماء نو بھی، اتنے نعت خانہ دی تعریف بھی سنی، شاعر نے کمال نعتاں لکھیاں، حضرت حسان تو شروع ہوئے اور قیامت تک آخری ثنا خان تک، نعت گو شاعرہ تک اور نعت بیان کرنے والے حسین انسانہ تک، آخری انسان تک نبی دی شان بیان کرن گے، سنن والے سنن گے، آمن والے بھی آمن گے، پر اپنے دل کو فیصلہ لینا کہ تیرے دل اندر نبی پاک دے بارے کیا جذبات اور خیالات نے، کیا نظریے لے کے پھرنے۔ کیا کدی خیال آیا نبی پاک نو علم نہیں ہے؟ کدی ایک خیال تا نہیں آیا نبی پاک بشر ہے، نور نہیں ہے؟ اپنے غلط نظریات ختم کر کے سچے نظریات لے کے چل، قبر دے اندر انہاں نظریات دا ہی پوچھا جائے گا کہ تیرا نبی پاک دے بارے نظریہ کیا؟ ما کنتا تقولو فی حق ہذا رجل، دسنا دنیا وچ کی آخدا یہ what were you saying in the time of world when you were alive، جب زندہ آئیے اس ویلے کیا کہندہ آئیے؟ تیرا نبی پاک دے بارے خیالات کیا ہے، کیا سوچدہ آئیے؟ تیری سوچ کیا آندہ ہا؟ اگر کوئی محبت کرنے والا عاشق ہوئے گا تو کہہ اٹھے گا بس ایک کوئی پتا ہا، اتھے بھی درود پڑھنے گزار آیا، اتھے بھی درود پڑھنا آیا۔ جائے اگر پتہ چل جائے کہ ساڑی ملاقات تے تو پتہ تو چل گیا نا کہ قبر تے تو کس ارادے نال جا رہے ہیں یار؟ کدی سوچا ہے اور کیتا ہے
کدی رب دے بوئے تے جا کے پوچھا ہے اللہ رب العزت نے کیا انداز رکھا ہے؟ اپنے محبوب دی عظمت اور شان دا ذکر اس نے نماز وچ رکھا. صرف اپنے محبوب ہی نہیں، اپنے محبوب دی آل دا ذکر بھی نماز وچ رکھا. باری تعالیٰ نماز تو تیری خالص عبادت دا نام ہے. نماز اندر اہل بیت دا ذکر، نماز اندر اہل بیت دی تعریف اور شان. اللہ رب العزت دی بارگاہ جواب آیا جتنا قیمتی خزانہ ہوئے اتنی مضبوط تجوری چ رکھا جاندے. وقت بدلے گا، حالات بدلن گے، ہو سکتا ہے لوگ میرے نبی پاک دی نسل دے احسان بھول جائے، مخالفت تے اتر آئے، پر جس ویلے بوئے میرے تے آن گے نا گھر میرا ہوئے گا، وضو کیتا ہوئے گا، بیٹھن گے اٹھن لگن گے تو کہاں گا بے جو میرے بوئے تے آئے ہو، پہلے میں میرے نبی دی آل دے اتے درود پڑھ کے جائیے، برکت رحمتی دعا کر کے جائیے. اور کئی عاشقہ نے تو اپنے گھر وچ درود دا نظام قائم کر رکھا ہے. کیویں بلا پوچھا نا درود کیوں گھر وچ پڑھا رہے ہو؟ تو کہندے نے جی اللہ دی سنت پوری کر رہے ہیں. اللہ آدھے بوئے تے بلا کے آدھے بندیاں نو درود بٹھا کے پڑھاندا ہے، اسی ہوندے بندیاں نو اپنے بوئے تے بلا کے نبی دی ذات تے درود پڑھا دے. میلاد کیوں کروانے ہیں؟ ذکر واسطے، تعریف واسطے. اور میرے بھائی جو لنگر پکانے ہیں نا، خیرات کرنے ہیں، اس کا بھی بڑا مرتبہ ہے. مولا علی المرتضی ناراض کر رکھا ہے یا اپنے گھراں تو اپنے بھائیوں نو ناراض کر رکھا ہے؟ اپنے دل وچوں معاف کریے یار، زیادتیاں کون نہیں کردے؟ کردے نے نا، ہوندیاں نے. بھائیوں نو شرمندہ نہ کری. دوبارہ دنیا وچ نہیں آنا، لیکن اس دنیا نے ہمیشہ یاد کرنا ہے. قبر تے کھڑے ہو کے جو آکھن چنگا مگرو لتھا، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں یا اللہ تھوڑی اور زندگی دے میں. حاجی صاحب جو دنیا تو گئے نا، یقین کریے تکلیف آج بھی محسوس ہوندی. اللہ نے کردار اور شخصیت وچ اعلیٰ انسان بنایا. قبیلے والیاں لئی اکھاں دی ٹھنڈک آئے جوان. اللہ کریم اس دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. اندے بچوں تو اللہ کریم دنیا جہان اور آخرت اندر ہمیشہ صدقہ جاریہ بڑھائے اپنے والے دین لئی. دوستان مکرم، زندگی مختصر ترین ہے اور دوبارہ نہیں آنا. دوبارہ اونچی بولیے نہیں آنا ہے. اپنے قبیلے لئی وفادار بنیے، اپنے قبیلے لئی نیکی سبب نفع دا ذریعہ بنیے. بس اس حکایت تے ختم کر رہے ہیں. ایک بادشاہ وقت کو ایک شکاری آیا، اور شکاری ایک پرندہ پکڑ کے لے آیا جس کا نام چکور ہے. پرندہ چکور ہے، شکاری پکڑ کے لے آیا. وہ شکاری نے آ کے بادشاہ نے کہا کہ میں پرندہ بیچنا ہے. قیمت پوچھی کتنی قیمت ہے؟ اس شکاری نے کہا کہ قیمت اندی اتنے موتی، اتنے ہیرے، اتنے لال. بادشاہ کہنے لگیا اتنا قیمتی، اتنا مہنگا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اندہ بڑا کم ہے، اندے بڑے کم نے، ہنر اندے چ بڑا ہے. بادشاہ نے قیمت دیتی، پرندہ لے لیا. جس ویلے مالک بن گیا تو ہن پوچھدا ہے اندہ ہنر کی ہے، اندے چ کیا کمال ہے؟ اس شکاری نے کہا جناب اندی لت کٹی ہوئی ہے، جس ویلے جا کے کھڑا کرنا نا میدان وچ یہ بولنا شروع کر دے، اندی آواز تے ہور پرندے آنے نے، چکورا اور آندیاں نے، مینوں پکڑنیاں آسان ہوندیاں نے، پکڑ لینا، پکڑ کے ذبح کر کے لے آنا. بادشاہ کہنے لگ گیا اچھا ٹھیک ہے، سن لیا. چھری پکڑی، پکڑ کے اس شکاری دے کھڑے ہویاں اس چکور دے گلے تے پھیر دیتی، گلے تے پھیر دیتی اور گند اور اروڑی تے سٹ دیتا. شکاری حیران رہ گیا، اتنی قیمت دیتے پرندہ فوراً کیوں مار دیتا، ذبح کیوں کر دیتا؟ جس شکاری دے جواب وچ گیا انہوں نے کہا اچھا سن، انہوں کھڑا کردہ آئیے، ان دی آواز تے ان دے ہور چکورا کٹھیاں ہوندیاں تو پکڑ کے لے آنا آئیے. جیڑا آدھے قبیلے نال کھڑا نہیں ہے انہوں جیون دا بھی حق نہیں ہے. جیڑا قبیلے دا غدار ہو جائے انہوں جیون دا بھی کوئی حق نہیں ہے. اسی اپنی نسل نال وفادار نہیں ہے تو دس کرن کیا آئے ہیں یار؟ اس نے کہا ان دی کتنی بھی قیمت کیوں نہ لانا، پھر وہ کسے کم دا ہی نہیں ہے. بھائی مصیبت چوے میں نو تا سکون ہونا چاہیے، میں تو سکون جی رہے ہیں، بین پریشان ہے میں تو سکون جی رہے ہیں. جن نے اپنی نسل اور قبیلے نال وفا نہیں کی تھی وہ بھی کوئی بندہ ہے یار. اس نے کہا ہے کسے کام دا ہی نہیں ہے جنہا اپنے قبیلے نو مصیبت چھپا دے وے، جن دی وجہ تو قبیلہ برباد ہو جائے، وہ کسے کام دا ہی نہیں ہے. اسے واسطے کہنے نے غدار دی سزا موت ہے، کیونکہ قبیلے نال کھڑا نہیں ہے. جنہ وچ آئے جم پہ جوان ہوئے پہلے انہاں دا حق ادا کر لیے، بعد چ فیصلے کران گے، بلپے بعد چ نبھاواں گے. پہلے اپنے قبیلیاں نو تو سنبھالیے، اپنیاں ماواں بہناں بیٹیاں بائیاں اور اپنے برادری دے جتنے بھی عوام نے عزت دینا سیکھیے. اور جس دن عزت دلوں دین لگ جاواں گے نا اس دن اللہ بھی کرم فرمان لگ جائے گا.
دعا کرنا میرا کریم مالک میں تو پہلے اور توانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور ساڑھے انہا کلمات دے نور دیاں برکتہ نال جو کلمات قرآن پاک پڑھے گئے جو صدا خانی ہوئی اللہ کریم مرحوم دے درجات بلند فرمائے اس گھر والا نو سکون نصیب فرمائے وآخرو دعوانا الحمدللہ رب العالمین